تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ختم ہو چکا ہے، یہاں سے دوسرا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ میں جو شروع ہو رہا ہے یہ کلمہ ہے، جو سب کو آتا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، یہ آخر میں کلمہ دے دیا ہے، یہ اسلام کے کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، یاد ہی ہوگا سب کو۔ جی اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوگا، یہاں سے یہاں سے عقائد کی باتیں ہوں گی، عقیدے کی باتیں۔ دیکھو، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ عقیدہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقیدہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ دل سے ہوتا ہے۔ اور عمل کا تعلق اعضاء و جوارح بدن سے ہوتا ہے، جسم سے ہوتا ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، ہے نا، ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شروع کریں۔ اتنی باتیں کہی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ کس سے ہے؟ دل سے تعلق ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، کہ اس کو مان رہا ہے آدمی کہ اللہ کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ حق ہے، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن پھر بھی عمل میں آدمی کوتاہی کر دیتا ہے۔ ارے مثال کے طور پر نماز، نماز کے بارے میں ہم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نماز کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نماز ہر مسلمان پر، بالغ مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، تو ہم لوگ دل سے مانتے ہیں نا کہ نماز فرض ہے۔ جی ہم لوگ کیا ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں سب مانتے ہیں کہ نہیں نماز فرض ہے؟ جی مانتے ہیں۔ جو نہیں مانے گا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ نہیں رہے گا۔ اچھا، پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ جی ہم پڑھتے بہت مشکل سے 4 5%، 10 8%۔ کیا ہیں۔ ہاں سمجھ بالکل۔ میں آ رہی ہے بات؟ جی، تو پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ عقیدے کی بات ہے۔ عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن عمل میں کیا ہے؟ کم ہے نا؟ عمل میں 5 سے 10% کے بیچ میں ملے گا، اتنے ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھو، بنیادی طور پر یہ سمجھو کہ عقیدے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی کمی نہیں۔ عمل میں اگر کمی ہوگی تو اللہ تعالی اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن عقیدے میں اگر کمی ہوگی تو پھر معافی نہیں ہے اس کی۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ عقیدہ ہر معاف انسان کا نہیں کیا۔ درست ہونا چاہیے، عقیدہ سب کا درست ہونا چاہیے، جی بالکل بالکل۔ ضروری ہے کامیابی کے لیے، آخرت میں جو ہے کامیابی کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور اگر عمل میں کمی ہے تب بھی، مان لو ایک شخص مسلمان ہے، اس کا عقیدہ بالکل پکا ہے جی ہاں۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، سب عقیدہ پکا ہے، مضبوط ہے، لیکن وہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کر رہا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اور جو ہے نیک کام کر رہا ہے، تب بھی جب وہ مرے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور بالکل جو مسلمان کی طرح، جس طرح سے اس کے ساتھ، اسی جو ایک مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا دنیا میں۔ اور آخرت کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ اتنا تو ہے کہ اس کا عقیدہ اگر درست تھا تو وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، اس کا خاتمہ جو ہوگا، یعنی عقیدہ اگر خاتمہ کے وقت تک، شروع سے آخر تک عقیدہ صحیح تھا تو وہ مسلمان ہو کر مرا۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، اور جو ہے کبھی نیک کام نہیں کیا،
اس کا گناہ اس کے اوپر الگ ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ اگر چاہیں گے اللہ تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عقیدہ اگر درست نہیں ہے، عقیدہ اگر خراب ہے، اور بہت نمازی ہے، بہت روزہ دار ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بالکل جو ہے ایک ایک چیز کو بہت پابندی سے کر رہا ہے، اور عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس کا عمل قبول نہیں قبول ہوگا۔ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، پوری زندگی جو ہے نماز روزہ اور مطلب جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں سب پر بہت اچھی پابندی طریقے سے، بہت اچھے سے اس پر عمل کر رہا ہے، عقیدہ بھی درست ہے، لیکن مرنے سے پہلے پہلے وہ عقیدہ خراب کر لیا، شرک جو ہے کفر کر لیا، شرک کر لیا، تو پھر یہ سب کیا ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ اس کا کوئی بیکار۔ بھی اجر و ثواب نہیں ہوگا، نہیں۔ اور وہ مرے گا تو اسلام کی حالت میں نہیں مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ اب اس کے الٹا لے لو، ایک شخص پوری زندگی کفر میں ہے، کافر ہے، ٹھیک ہے، پورا گناہ کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آیا، مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آیا، تو اب جو ہے اس کی جو موت ہوگی ایمان کی حالت میں ہوگی، اور جو اس کے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عقیدہ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کمی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی مانتے ہیں، اور جو ہے قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، اور جو ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جنت کیسی ہے، جہنم، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ہم جنت جہنم کا انکار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یا اسلام کی جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، مثلا کہہ دے کہ ہم نماز کو نہیں مانتے ہیں، نماز کو ہم فرض نہیں مانتے، تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ عقیدے کی ہاں، بات ہے۔ تو یہاں جو بتائیں گے وہ عقیدے والی باتیں بتائیں گے جن کا تعلق دل سے۔ کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ دل۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پانچ۔ پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول یعنی پہلا، سب سے فرسٹ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ شہادت کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو ان دونوں کلمے میں کیا ہے؟ ایک تو ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا؟ اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونا بیان کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی تو جی اس چیز کو دل سے ماننا کہ ہاں اللہ ایک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو دل سے ماننا، یہ کیا ہے؟ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی یہ 5 جو بنیاد ہے اس میں سے یہ بنیاد جو ہے پہلی بنیاد ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، عقیدے سے ہے۔ اور بعد کے جو 4 بنیادیں آ رہی ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ عمل سے ہے، عمل سے ہے، مطلب عمل سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، ان کو تو ماننا ہے لیکن وہ چیزیں اعمال کے قبیل سے ہیں۔ اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، دیکھو کہیں کہیں پڑھو گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، ایمان بھی یہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو یہی ہے اصل نا، ایک اللہ کے ایک ہونے کو ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا
रसूल मानना, रसूल اللہ۔ यही है ईमान है। या कहीं पढ़ोगे नंबर एक तौहीद, तौहीद भी तो वही है, अल्लाह को एक मानना, तो सबका मतलब एक ही है। नंबर दो दूसरे नमाज पढ़ना, तीसरे जक़ात देना, चौथे रमजान शरीफ के रोजे रखना, पांचवी हज करना, ये सब क्या है, इस्लाम की बुनियादें हैं। सवाल, कलिमा तय्यबा क्या है और उसके माना क्या है? जवाब, कलिमा तय्यबा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबू इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए रसूल हैं। सवाल, कलिमा शहादत क्या है और उसके माना क्या है? जवाब, कलिमा शहादत यह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसके माना ये हैं, गवाही देता हूँ मैं इस बात की कि खुदा ताला के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ मैं इस बात की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं। सवाल, सवाल यह है कि बगैर माना और मतलब समझे हुए सिर्फ जबान से कलिमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? देखो, सवाल समझो। सवाल यह है कि एक आदमी है वो कलिमा पढ़ रहा है, लेकिन उसके माना और मतलब नहीं जान रहा है, तो आदमी मुसलमान होगा? होगा या नहीं होगा, नहीं, जल्दी बोलो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए कि जब माना ही नहीं समझ रहा है तो वो अकीदा क्या रखेगा? हाँ, दिल दिल से तो नहीं, ताल्लुक है ही नहीं उसका। दिल से ताल्लुक नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ हाँ। जबान से ताल्लुक है, अमल से ताल्लुक हो गया, लेकिन दिल से ताल्लुक नहीं हो रहा है। नहीं। क्योंकि देखो, हाँ। एक गैर मुस्लिम है, उसको पकड़ के जो है कलमा पढ़ा दो, या वो कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या मुसलमान हो जाएगा? नहीं नहीं। होगा, क्योंकि वो नहीं। दिल से नहीं मान रहा है। तो दिल से भी मानना जरूरी है। तो जवाब यह है कि नहीं, मुसलमान नहीं होगा। बल्कि माना समझकर दिल से यकीन करना, मानना, और जबान से इकरार करना जरूरी है, यानी जबान से भी पढ़ना है और दिल से मानना भी है। इसका जो मतलब है, मतलब यही है कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सवाल, दिल से यकीन और जबान से इकरार करने को क्या कहते हैं? दिल से भी यकीन कर रहा है और जबान से भी इकरार कर रहा है, तो क्या कहते हैं? कि ईमान लाना कहते हैं, यानी ईमान ले आया है ये। ठीक है। सवाल, गूंगा आदमी जबान से इकरार नहीं कर सकता तो उसका ईमान लाना कैसे मालूम होगा? गूंगा आदमी है तो अभी ऊपर पढ़े कि दिल से भी मानना है और जबान से भी पढ़ना है, लेकिन गूंगा आदमी तो मजबूर है, जबान से नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके जवाब यह है कि उसके लिए कुदरती मजबूरी की वजह से इशारा कर देना काफी समझा जाएगा, यानी इशारे से ही वो इस बात को वाज़ेह कर दे कि अल्लाह एक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, जबान से मजबूरी है तो जबान से नहीं कह सकता, तो इशारे से ही वो जाहिर कर दे, यानी वो इशारे से ये जाहिर कर दे कि खुदा ताला एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के पैगंबर हैं। ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।